فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ 2 خطبہ جمعہ سے اسلام اور حقوق انسانی کے موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی اسی موضوع کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اسلام کے اندر یتیموں کے کیا حقوق ہیں؟ اسلام نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ وہ کم سن بچہ، وہ کم سن بچی جس کی بلوغت سے پہلے باپ کا انتقال ہو جائے، باپ وفات پا جائے، ایسے بچوں اور ایسی بچیوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ حضرات، اسلام نے یتیموں کے کیا حقوق مقرر کیے ہیں، اس کو سننے سے پہلے ہم عرب کے جو حالات تھے اس کا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ حضرات، عرب کے اندر جو لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں، یہ یتیموں کو ان کا حقوق نہیں دیتے تھے، باپ کی پراپرٹی میں ان کو حصہ نہیں دیتے تھے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ وہ یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، یتیموں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اے نبی، کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا نہیں جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ انسان ہے، یہی وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک واقعہ ہے جو اعلام النبوہ کے اندر موجود ہے۔ ابو جہل یہ ایک یتیم بچے کا وصی تھا۔ وہ یتیم بچہ ایک دن ابو جہل کے پاس آیا، اس حال میں آیا کہ اس کے بدن میں کوئی لباس نہیں تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اس بچے نے ابو جہل سے کہا، کیا آپ کے پاس میرے والد کے مال رکھے ہوئے ہیں؟ آپ اس میں سے کچھ مال مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی ضروریات کو پوری کر لوں، تاکہ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید لوں، میں اپنے کپڑے خرید لوں۔ ابو جہل نے بچے کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی، بچے کو ڈانٹا پھٹکارا، دروازے سے باہر کر دیا۔ جب یہ بچہ مایوس ہو کر کے جانے لگا تو قریش کے جو سردار تھے یہ آ کر کے اس بچے سے ملے اور ازراہ مذاق کہا کہ یہ بچہ تم چلے جاؤ محمد کے پاس، وہ تمہیں ابو جہل سے انصاف دلوائیں گے۔ یہ بات جو قریش نے کہی تھی، قریش کے سرداروں نے جو یہ بات کہی تھی، یہ ازراہ مذاق تھی، بچے کی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں، بچے کی مدد کرنے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو جہل کے پاس نہیں آ سکتے۔ ابو جہل یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، محمد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکتے۔ اس وجہ سے قریش کے سرداروں نے یہ بات کہی۔ وہ بچہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، سارا واقعہ کہہ سنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر کے ابو جہل کے پاس پہنچے۔ ابو جہل نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا پانی پانی ہو گیا، جہل کے پسینے چھوٹ گئے۔
ابو جہل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فوراً ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل، تمہارے پاس اس یتیم بچے کا جو مال ہے اس کو فوراً واپس کرو۔ ابو جہل فوراً مان گیا اور اس بچے کا جو مال ابو جہل کے پاس رکھا ہوا تھا فوراً واپس کر دیا۔ حضرات، ادھر قریش کے سردار یہ دیکھتے رہے۔ قریش کے جو سردار تھے وہ بھی حیران و پریشان ہو گئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ دونوں کے درمیان کوئی جھپٹ ہو جائے، دونوں کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے، دونوں کے درمیان دشمنی ہو جائے، وہ یہ چاہتے تھے، لیکن معاملہ اس کا برعکس ہو گیا۔ قریش کے سردار ابو جہل کے پاس آئے، تانا دیا، کہا کہ اے ابو جہل، تم نے تو محمد کے دین کو ایکسپٹ کر لیا ہے، تم نے تو محمد کی بات مان لی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے محمد کے دین کو قبول نہیں کیا ہے، میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب محمد میرے پاس آئے تو میں نے کیا دیکھا، مجھے محسوس ہوا کہ محمد کے دونوں کندھوں کے اوپر جنگی ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے اس چیز کو بھی محسوس کیا کہ اگر میں نے اس بچے کا حق نہیں دیا، اگر میں نے اس موقع سے محمد کریم کی بات نہ مانی تو ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعے میرا کام تمام کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے میں نے فوراً نبی کی بات مان لی، محمد کی بات مان لی اور اس بچے کو اس کا حق دے دیا۔ حضرات، اس موقع سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ کیا اے نبی، کیا آپ نے اس انسان کو نہیں دیکھا، اس ابو جہل کو نہیں دیکھا جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور وہی وہ انسان ہے جو یتیم کو اپنے دروازے سے دھکے دے کر کے باہر کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے ہو، یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر تم لوگوں کو ابھارتے نہیں ہو۔ وتأکلون التراث اکلا لما، میراث کے مال کو خود ہڑپ لیتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور مال سے بے انتہائی محبت کرتے ہو۔ حضرات، یہ عرب کی حالت تھی، یہ زمانہ جاہلیت کی حالت تھی۔ لوگ یتیموں کو ان کے حقوق نہیں دیتے تھے، دھکے مار مار کر کے یتیموں کو باہر کر دیتے تھے، اور باپ کی پراپرٹی میں بھی ان کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ حضرات، اس ظلم و زیادتی کا خاتمہ تب ہوا، اس ناانصافی کا خاتمہ تب ہوا، یتیموں کی داد رسی کا وقت تب آیا جب مکہ کے یتیم تاجدار مدینہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر ورود مسعود ہوا۔ وحی الہی نے سب سے پہلے آپ ہی کو مخاطب کر کے فرمایا، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، کیا آپ کو اللہ رب العالمین نے، آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوی، پھر آپ کے رب نے آپ کو پناہ دی۔ ووجدک ضالا فہدی، اے نبی، کیا آپ کے رب نے آپ کو رشد و ہدایت سے غافل نہیں پایا؟ فہدی، پھر آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ ووجدک عائلا فاغنی، اے نبی، کیا آپ کے رب نے آپ کو فقیر و محتاج نہیں پایا؟ فاغنی، پھر آپ کے رب نے اپنے رحم و کرم سے آپ کو مالدار بنا دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، اے نبی، آپ کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں، اے نبی، آپ کسی بھی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں۔ جب امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر
یتیم کی امداد رسی کی بنیاد رکھی، یتیم کی کفالت کی بنیاد رکھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیموں کی کفالت کی، خود ان کی خدمت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیموں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرا، ان کے حقوق بیان کیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کرنے کے نتیجے میں جنت کی بشارت دی۔ حدیث اس طرح ہے، قال حدثني ابي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال باصبعيه السبابة والوسطى، رواہ البخاری فی کتاب الادب۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر لائے ہیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن جنت کے اندر ایسا ہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشاروں سے بتایا کہ جیسے یہ دو انگلیاں آس پاس ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہیں، بالکل میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر قریب قریب ہوں گا۔ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے، یتیم کی خدمت کرتا ہے، وہ انسان کل قیامت کے دن جنت میں جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جائے گا۔ اسی طرح سے حضرات اس سلسلے میں ایک اور حدیث سماعت فرمائے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل يشكو قسوة قلبه قال اتحب ان يلين قلبه وتدرك حاجته ارحم اليتيم وامسح راسه واطعم من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك، رواہ المنذری فی کتابہ الترغیب والترہیب فی کتاب البر والصلہ۔ اس حدیث کو امام منذر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر جہاں پر کتاب البر والصلہ کا چیپٹر قائم کیے ہیں، وہاں پر اس حدیث کو لائے ہیں۔ راوی حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا اللہ کے نبی، میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے، میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس کو کر کے میرا دل نرم پڑ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتحب ان یلین قلبک، کیا تو واقعی یہی چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم پڑ جائے اور تیری حاجتیں پوری ہو جائیں، تیری ضروریات پوری ہو جائیں؟ اس صحابی رسول نے کہا، اس انسان نے کہا، جی ہاں یا اللہ کے رسول، میں یہی چاہتا ہوں، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں اور میرا دل نرم پڑ جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آسان نسخہ بتایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم الیتیم، تم یتیم کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرو، وامسح راسہ، اور یتیم کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرو، واطعمہ من طعامک، اور جو کھانا تم کھاتے ہو انہی میں سے یتیم کو کھلا دیا کرو، یلن قلبک، نتیجے میں تمہارا دل نرم پڑ جائے گا، تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ حضرات یہ وہ نسخے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نرم ہو جائے اور ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، یتیموں کی کفالت کریں، اور اسی طرح ان کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرا کریں، ان کو وہ کھانا کھلائیں جو ہم خود کھاتے ہیں۔ حضرات یہ وہ یتیم کے حقوق ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں۔ یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرنا، یتیموں کی حاجتیں پوری کرنا، یتیموں کو وہ کھانا کھلانا جو خود ہم کھاتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے حضرات اس تعلق سے آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یتیم کی مال کی حفاظت کرنا یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور یتیم کے مال کو ظلماً کھا لینا یہ اسلام کے اندر بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ لوگ
جو یتیموں کے مالوں کو ظلماً کھا لیتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، گویا کہ وہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ لوگ کل قیامت کے دن جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضرات، اگر آپ یتیم کے مال کی کفالت نہیں کر سکتے، حفاظت نہیں کر سکتے، شریعت کہتی ہے کہ آپ یتیم کے مال کو اپنے ذمے میں نہ لیں، آپ یتیم کے مال کو اپنے پاس نہ رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، روایت اس طرح ہے، عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابا ذر انی اراک ضعیفا وانی احب لك ما احب لنفسی لا تأمرن على اثنین ولا تولین مال یتیم، رواہ مسلم فی کتاب الامارہ۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب الامارہ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں، ایمان کے معاملے میں نہیں، دنیاوی امور میں میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں، لیکن وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، میں تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، اے ابو ذر، تم اس بات کو یاد رکھو کہ دو لوگوں کے اوپر بھی تم کبھی بھی حاکم نہ بننا، اور یتیم کے مالوں کی حفاظت کی ذمہ داری تم کبھی نہ لینا۔ حضرات، اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اگر ہم یتیم کے مال کو اپنے پاس رکھ کر کے اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لیں، کسی دوسرے انسان کو دے دیں جو صحیح طریقے سے اس کے مال کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ وہ گناہ جس سے انسان ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یتیم کے مال کو کھا لینا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، رواہ البخاری فی کتاب الوصایا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الوصایا کے اندر نقل فرمایا ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، اگر تم ان کو انجام دو گے ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تم جہنم کے مستحق بن جاؤ گے۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے، دوسرا گناہ جادو ہے، اور اسی طرح تیسرا گناہ ناحق کسی انسان کو قتل کرنا ہے، چوتھا گناہ یتیم کے مال کو کھا جانا ہے، 5واں گناہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جانا ہے، اور اسی طرح ایک اور گناہ ہے وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، مومنہ اور پاک دامن جو عورتیں ہیں ان کے اوپر تہمت، جھوٹی تہمت لگانا ہے۔ حضرات، مومنہ پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا یہ اسلام کے اندر بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اسلام نے اس کے لیے حدود متعین کیے ہیں۔ اگر کوئی عورت پاک دامن ہے اور کوئی اس کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو ایسی صورت میں ہماری شریعت کہتی ہے کہ اگر وہ 4 گواہ نہ لے آئیں تو ایسی صورت میں اسے 80 کوڑے لگاؤ، اسے 80 کوڑے مارو، یہ ہماری شریعت کہتی ہے۔ حضرات، اگر کوئی پاک دامن انسان ہے، اگر کوئی پاک دامن مرد ہے، اگر کوئی انسان اس کے اوپر الزام لگا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ 4 گواہوں کو حاضر نہیں کرتا تو اسے بھی ہماری شریعت کہتی ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ حضرات،
آج تو ہم معاملہ بالکل ہی الٹا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر جو قوانین ہے اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اور ہماری عدالت عظمیٰ کے اندر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ 100 گنہگار چھوٹ جائیں یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ ایک بے گناہ انسان کو سزا دے دی جائے۔ حضرات اس کے باوجود کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ ایک مولانا کو جھوٹے الزام پر پھنسا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کیس بک کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر 10 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے، 13 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ حضرات جب کہ یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جس کے بارے میں الزام لگایا گیا، جس لڑکی کے بارے میں الزام لگایا گیا، اس لڑکی نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اس مولوی سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اس مولوی صاحب کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس مولوی کو ہم اسی انداز سے پہچانتے ہیں، اس مولانا کو ہم اسی انداز سے پہچانتے ہیں جس انداز سے لوگ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا اس سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ اور مزید یہ کہ لڑکی کے باپ نے اور اس لڑکی نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ مجھے اس کام کو کرنے پر ایک مسلمان نے ابھارا، اور خود وہ تھانہ لے کر کے گئے، کیس بک کروایا۔ حضرات یہ ہمارے مسلمان ہی ہیں جو ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات اللہ رب العالمین کے قہر سے ڈریے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریے۔ ہم پڑوسی ملک کے جو حالات ہیں اس سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں۔ حضرات کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہی ظلم و زیادتی، یہی ناانصافی ہمارے درمیان بھی ہوتی رہیں تو ایسی صورت میں ہم بھی عذاب الہی میں ملوث ہو جائیں۔ اگر ہم کسی کے اوپر بلا وجہ اگر ہم کسی کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیے گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، ہم اپنے لیے اللہ رب العالمین کے عذاب کو حلال کر رہے ہیں۔ حضرات اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریے، اور اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ جو قانون وضعی ہے یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، آئیڈیل ہمارے لیے شریعت ہے۔ ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کریں گے کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر ہمیں اس دنیا کے اندر قانون وضعی کا سہارا لے کر کے اگر ہم اس دنیا کے اندر بچ بھی جاتے ہیں تو حضرات یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے پاس ہم بچ نہیں سکتے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی سزا ہمیں ضرور مل کر کے رہے گی اگر ہم بلا جرم و خطا کسی کی عزت و آبرو کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات آج کا ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، میں بات یہ بیان کر رہا تھا کہ اگر کوئی انسان یتیموں کا مال کھا لیتا ہے تو یہ اسلام کے اندر بہت ہی بڑا جرم ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسلام کے اندر جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو یہ بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے، انسان کو ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات یتیموں کے مال کھانا اسلام کے اندر منع ہے، لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ کوئی انسان ہے جس کے زیر کفالت یتیم بچہ پرورش پا رہا ہے، اگر وہ غریب ہیں، محتاج ہیں تو ضرورت کے وقت وہ یتیم کے مال کو کھا لے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم یتیم کے مال کو اسراف و تبذیر کرتے ہوئے اور جلدی جلدی یتیم کے بڑے ہونے کے ڈر سے مت کھاؤ۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو تم میں سے مالدار ہو، جو تم میں سے پیسے والے ہو، اس کے زیر کفالت یتیم بچہ پرورش پا رہا ہو، فلیستعفف، ایسے انسان کو یتیم کا مال کھانے سے بچنا چاہیے۔ ومن کان فقیرا، اور جو انسان فقیر ہو، محتاج ہو، فلیأکل بالمعروف، وہ انسان یتیم کے مال کو ضرورت کے تحت کھا لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آیت کریمہ اس یتیم
کہ ولی کے سلسلے میں نازل ہوئی، جس کے زیر کفالت یتیم بچہ پرورش پاتا ہے اور وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس محتاج ولی کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ یتیم کے مال کو بقدر ضرورت کھا لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات اس سلسلے میں ایک حدیث آپ یاد رکھیں، ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی فقیر لیس لی شیء ولی یتیم قال فقال کل من مال یتیمک غیر مسرف ولا مبادر ولا متأثل رواہ ابو داؤد فی کتاب الوصایا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ابی داؤد کتاب الوصایا کے اندر نقل فرمایا ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا انی فقیر، یا اللہ کے نبی میں ایک محتاج انسان ہوں، میں ایک فقیر انسان ہوں، لیس لی شیء، اور میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ولی یتیم، اور میرے پاس ایک یتیم بچہ ہے، اس کا مال میرے پاس ہے، کیا میں اس کے مال میں سے کھا سکتا ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من مال یتیمک، تم اپنے یتیم کے مال میں سے کھاؤ، اس طور پر کہ تم اسراف و تبذیر کرتے ہوئے مت کھاؤ اور جلدی جلدی مت کھاؤ اور اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مت ملاؤ۔ حضرات اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے وصی کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ یتیم کے مال میں سے بقدر ضرورت مال کو کھا سکتا ہے۔ حضرات کیا مطلب کہ اسراف سے کوئی انسان مال نہیں کھا سکتا، جلدی جلدی کوئی انسان مال نہیں کھا سکتا۔ ایک فقیر انسان ہے، ایک محتاج انسان ہے، معمولی کھانا کھاتا ہے، حضرات یتیم کے مال میں سے اس کو معمولی کھانا کھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یتیم کا مال ہے، ہم اس مال کو لے کر کے شہر کے بڑے ہوٹل پہ جاتے ہیں اور مہنگا سے مہنگا کھانا لا کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرات اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات یتیم بڑا ہو جائے، یتیم کو اس کا مال ہمیں اس کو حوالے کرنا پڑے، اس وجہ سے بڑے ہونے کے ڈر سے ہم اس کے مال کو جلدی جلدی کھانا شروع کر دیں، حضرات اس سے بھی شریعت منع کرتی ہے۔ تو حضرات یتیم کی مال کی حفاظت کریں، یہ یتیم کے حقوق ہیں۔ یتیم کا مال کھانا یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ ہاں وہ انسان کھا سکتا ہے جو انسان محتاج ہو، جو انسان فقیر ہو، اس کے زیر کفالت کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو، ایسا انسان یتیم کے مال کو کھا سکتا ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہماری شریعت نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح سے حضرات یتیم کے تعلق سے آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اگر یتیم کا اچھا مال آپ کے پاس ہے تو آپ اس کا اچھا مال اپنے پاس رکھ کر کے آپ اپنا خراب مال یتیم کے حوالے نہیں کر سکتے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم یتیموں کو ان کا مال دے دو اور اچھے اموال کے بدلے میں، اچھے مالوں کے بدلے میں تم غلط مال، برا مال ان کو نہ دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے نہ کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حضرات اس تعلیم کو یاد رکھیں، اگر یتیم کا اچھا مال آپ کے پاس موجود ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کا دیکھ بھال کریں، آپ اس کی حفاظت کریں، آپ وہ مال رکھ کر کے آپ اپنے پاس موجود خراب مال یتیم کے حوالے نہ کریں، یہ بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح سے حضرات آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یتیموں کے اموال اپنے مال کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کب؟ جب ملانے والے کی نیت صحیح ہو۔ ایک انسان ہے جو یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس لیے ملاتا ہے تاکہ وہ یتیم کے مال کو ہڑپ کر جائے، یہ تو جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جو یتیم کے مال کو اپنے مال پر ملا لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال بڑھ جائے۔ یتیم کا 1,00,000 روپیہ ہے، انسان اپنے مال میں ملا لیتا ہے، کاروبار کرتا ہے تاکہ یہ یتیم کے بڑے ہونے تک یہ مال 2,00,000 روپیہ بن جائے، اس کی شریعت کے اندر گنجائش ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے خیر خواہی کرنا یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَيَخْوَانُكُمْ، اگر خیر خواہی کرتے ہوئے اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو گے فَيَخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن واللہ یعلم المفسد من المصلح، انسان کو یہ پیغام کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، انسان کو یہ سبق کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین برے لوگوں کو بھی جانتا ہے، اللہ رب العالمین اچھے لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ تو حضرات اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام ملتا ہے کہ اگر یتیم کا مال ہمارے پاس ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یتیم کا مال بڑھ جائے، اس نیت سے یتیم کے مال کو ہم اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے، یہ احسن طریقہ ہے۔ قرآن نے بیان کیا یتیم کا حق ہے کہ آپ ان کے اموال کو بڑھائیں، اس کو اللہ رب العالمین نے بہتر قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے حضرات آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں، ایک یتیم بچہ ہے، وہ کم سن ہے، بچے ہونے کی حالت میں آپ ان کے مالوں کو ان کے حوالے نہ کریں، ہاں جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائیں، جب وہ ہوشیار ہو جائیں تو آپ ان کا مال ان کے حوالے کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کم سن اور بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو جن مالوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں تم ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو کپڑے پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی باتیں کہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیم کو جانچتے رہو، پرکھتے رہو، جب وہ یتیم بلوغت کو پہنچ جائے، جب وہ یتیم ہوشیار ہو جائے، اللہ نے فرمایا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کو ان کو دے دو۔ حضرات اس آیت کریمہ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیا کہ یتیم جب تک یتیمی کی حالت میں ہے اس وقت تک یتیم کو ان کا مال ان کے حوالے نہ کیا جائے، اور جب یتیمیت ختم ہو جائے، جب بچہ بالغ ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا جو مال ہمارے پاس رکھا ہوا ہے ہم اس کا مال اس کو واپس کر دیں۔ اور حضرات آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یتیم کا مال اس کو حوالے کرتے ہوئے گواہ بنا لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، کہ جب بھی تم یتیم کا مال ان کے حوالے کرو اس پر ایک گواہ بنا لیا کرو تاکہ بعد میں کوئی اختلاف نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے حضرات آپ اس تعلق سے اس بات کو بھی یاد رکھیں، اگر کوئی یتیم بچی آپ کی زیر کفالت ہے اور وہ حسن و جمال والی ہے، مال و دولت والی ہے، اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور پورا حق مہر ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ آپ ایسی یتیم بچی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ایسی یتیم بچی سے اسی وقت نکاح کر سکتے ہیں جب آپ پورا حق مہر ان کو ادا کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اگر تمہیں یتیم بچیوں کے حقوق کے سلسلے میں اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، دنیا کے اندر بہت ساری عورتیں موجود ہیں، دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، اس یتیم بچی کو کسی اور سے نکاح کرنے دو۔ حضرات یتیموں کے حقوق ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرات سرسری طور پر آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں، اگر کوئی یتیم بچی آپ کی زیر کفالت ہیں، ان کی مرضی کے بغیر آپ کسی اور سے نکاح نہیں کرا سکتے۔ اسی طرح سے حضرات آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں، یتیموں پر صدقہ و خیرات کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان اگرچہ مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود یتیم کے اوپر اگر وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تو انسان کو جاننا چاہیے کہ یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ اور حضرات آخری بات یاد رکھیں کہ یتیم اگر
تقسیم وراثت کے وقت حاضر ہو جائیں، شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کو بھی کچھ دے دیں۔ لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی پوتا ہے تو پوتا کو دادا کے جائیداد سے حصہ کیوں نہیں ملتا؟ لوگ یہ سوال تو کرتے ہیں، قانون ہے قریب کی موجودگی میں دور والے کو حصہ نہیں ملتا، یہ شریعت کا قانون ہے۔ لیکن اگر وہ یتیم بچے تقسیم وراثت کے وقت آپ کے پاس آ جائیں، شریعت کہتی ہے کہ آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تقسیم کا وقت حاضر ہو جائے، جب مال تقسیم ہو رہا ہو، تمہارے پاس یتیم آ جائیں، غریب آ جائیں، مسکین آ جائیں، تو تم اس کو بھی کچھ دے دو، اور اگر مال کم ہو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو ایسی صورت میں اچھی بات کہا کرو۔ حضرات، یتیم کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ حضرات، معاشرے کے اندر بہت ساری باتیں یتیم کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ اگر یتیم بچہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی برا بچہ ہے اور اس کے ساتھ غلط ویوہار آج ہم اور آپ کرتے ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم یتیموں کی کفالت کریں، یتیموں کی مال کی حفاظت کریں، ان کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھائیں، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے ہر انسان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے ہر انسان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔